نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی قال اللہ تعالی ان لکل قوم ھاد وقال اللہ تعالی ولتکن منکم امۃ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات واولئک هم المفلحون قال اللہ تبارک وتعالی ان اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وان ذلک من عزم الامور ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون قال الله تعالى إن لكل قوم هاد او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تبارک و تعالی یغرس غرسا یستعملون فی طاعتہم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی لا الہ الا انا فاعبدنی وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ وأصحابہ الطیبین الطاہرین۔ عزیزان محترم، اس وقت آپ کا جمع ہونا کائنات کی اس عظیم نسبت پر ہے کہ جو اس کائنات کی بقا، اس کا استحکام اور اس کی رونقوں کے ساتھ رہنے کی ضمانت اس امر میں پوشیدہ ہے جس امر کی بنیاد پر آپ یہاں لوگ جمع ہوئے ہیں، جس کو کہتے ہیں اللہ کے علم کی روشنی میں اللہ کے بندوں کو خدا کی ذات کا تعارف کرانا اور اس کی دعوت دینا۔ یہ وہ امر ہے کہ جو اس کائنات کا وہ بنیادی ستون ہے کہ جب تک اس کائنات میں یہ دو چیزیں باقی رہیں گی، آسمانوں کا نظام اللہ کے بندوں کے حق میں جوں کا توں چلتا رہے گا، زمین اپنے خزانے اگلتی رہے گی اور انسانوں میں اللہ کی نعمتوں کے انبار بڑھتے رہیں گے، اس لیے کہ اس کے خزانے لامحدود ہیں اور اس کے خزانوں کی لمٹ ہم جیسے محدود عقل سے کبھی اندازہ نہیں لگا سکتے۔ آج مجھے معلوم ہوا کہ ہماری اس حلقے میں جو مساجد آتی ہیں ان کے ذمہ دار فکر رکھنے والے دین و دعوت کی اور دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جو بڑا اجتماع جھنجھنوں میں ہو رہا ہے، اس کی بیداری کی فکر کرنے والے احباب یہاں جمع ہو رہے ہیں۔ میں نے تقریباً اللہ کے کلام کی 10 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اور چونکہ مجھے 30 سال کا عرصہ اللہ کے کلام کو بیان کرتے ہوئے ہو گیا، میں دیوبند کی سرزمین میں اس وقت واحد عالم ہوں کہ جس کی تفسیر قرآن ہمارے ہندو بھائیوں کے ان چینلوں پہ سنا جاتا ہے کہ جن چینلوں سے دن رات ہندوستان میں مسلمانوں کی مخالفت کی آواز بلند ہوتی ہے۔ آج تک چینل
لیکن اس کے دھرم گرو جو شعبہ ہوتا ہے اس میں الحمدللہ اللہ کے قرآن کی تفسیر مجھے بولتے ہوئے آج بھی روزانہ دکھائی دیتی ہے۔ میں نے 30 سال تک آل انڈیا ریڈیو پر تفسیر بیان کی، طلبہ کو پڑھایا۔ جب بھی کوئی موضوع سامنے آتا ہے، خدا کی قسم میں آج آپ کو دل کی بات بتا رہا ہوں، آپ اپنی زندگی کا کوئی بھی سوال جب قرآن کے آئینے میں پیش کریں گے تو قرآن آپ کی زندگی کے ہر مسئلے کا جواب دیتا ہوا نظر آئے۔ بے شک۔ آپ مشکلات میں گھرے ہوں جب بھی، آپ بہت بڑے دولت مند ہوں جب بھی، آپ بالکل ٹوٹ کر روڑ پتی بن چکے ہوں جب بھی، آپ کو سہارا دیتا ہوا نظر آئے۔ یہ اللہ کے کلام کی تاثیر ہے، اور یہ اللہ کے کلام کی جامعیت اور اس کی گہرائی اور گہرائی ہے۔ اس لیے ہم لوگ جب کہیں بیان کے لیے بیٹھتے ہیں تو کتاب کم، ہمارے سامنے وہ اللہ کے کلام کی آیات گھوم جاتی ہیں کہ جن آیات میں اس موضوع کا رب نے احاطہ کیا ہے۔ یہ تو میں نے آپ کے سامنے 10 آیتیں پڑھی، ورنہ تو سینکڑوں آیات ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین و دعوت کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے اپنے قرآن پاک میں پیش کیا ہے۔ آج کا جو آپ کا موضوع ہے، ہمارا موضوع ہے، یہ ہماری پہچان، ہماری بقا اور ہمارے عزت کے راستوں پر چلنے کا بنیادی روڈ میپ ہے۔ اگر ہم اس روڈ میپ پر چلیں گے تو دنیا کا باطل چاہے کتنی بھی سنگینیوں کے ساتھ سامنے آئے گا، لیکن ہمارے ایمان، ہمارے عقیدے، ہمارے عمل کا سودا نہیں کر سکتا۔ یہ جملے یاد رکھنا۔ اور اگر دین و دعوت کے مزاج سے الگ ہٹ کر زندگی گزاریں گے تو چھوٹا سا بھی آدمی آئے گا اور ہماری توحید کی روشنی کو، ہماری دین کی استقامت کو اور ہمارے دین کے مزاج کو چھین کر لے جائے گا، اور ہم کھڑے دین سے کورے رہ جائیں گے۔ اس لیے عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو کہ خدا مجھے صحیح بولنے، صحیح کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، اس کائنات کو جو آپ ہرا بھرا دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 چیزوں سے پوری کائنات کو آباد کیا ہے۔ نمبر 1 مٹی، نمبر 2 ہوا، نمبر 3 آگ، اور نمبر 4 پانی۔ یوں بھائی اس کے علاوہ اور کچھ ہے؟ اور اس کے علاوہ جو کچھ مل رہا ہے وہ انہی سے مل رہا ہے نا۔ جتنے ہم نے کپڑے پہنے، جتنی قسم کی غذا کھاتے ہیں، گاڑیاں بناتے ہیں، مکان بناتے ہیں، جو بھی ضرورت کی چیز ہے کہاں سے نکلتی ہے؟ مٹی سے۔ تو اس کائنات کا جو بنیادی ستون ہیں وہ کتنے ہیں؟ 4۔ میں آپ کو صرف دین کی اہمیت سمجھاؤں گا، دعوت کی اہمیت سمجھاؤں گا، تاکہ آپ غور فکر کر کے یہ فیصلہ کر کے اٹھیں کہ کچھ بھی ہو جائے، میری صلاحیتیں، میرا مال، میرا وقت اور میری زندگی کا ایک ایک سانس اگر اللہ کے دین کو زندہ کرنے کے لیے لگ جائے تو مجھ سے زیادہ خوش نصیب اس روئے زمین پر کوئی نہیں۔ تو اس بساط کائنات کو اللہ نے کئی چیزوں سے بنایا؟ 4 چیزوں سے: آگ، پانی، مٹی، ہوا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے ساتھ ساتھ کہ ان 4 عناصر کی جن سے ہم بنے ہیں، ان کی اگر میں خاصیت اور تاثیر بتاؤں تو آپ سن کے حیران ہو جائیں گے۔ یہ جو مٹی ہے نا، مٹی جس پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور جس سے ہم بنے ہیں، اس مٹی کی تاثیر ہے لالچ۔ کیا تاثیر ہے؟ لالچ۔ اس مٹی کے اندر لالچ ہے۔ تو جب اس کے اندر لالچ ہے تو ہمارے اندر بھی کیا ہوگا؟ لالچ ہوگا۔
چونکہ ہم کہاں سے بنے؟ مٹی سے بنے. ہمارے ماں باپ نے ساری چیزیں کھائی کس کی؟ مٹی سے ابھری ہوئی، مٹی سے نکلی ہوئی. تو مٹی کی خاصیت لالچ ہے، اور اس کا دن رات مشاہدہ بھی ہوتا ہے. اگر ہم گاڑی میں جا رہے ہیں تو اگر ایک غریب آدمی آ کے ہاتھ پھیلائے تو ہم یہاں سے سوئچ دبا کے شیشہ کیا کر دیتے ہیں؟ بند کر دیتے ہیں نا، ہے جی. زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ شیشہ بند کر دیتے ہیں، دیتے نہیں. اور اگر آدمی یہاں سے نکال کے پسٹل اور یہاں لگا دے تو موبائل بھی دے دیتے ہیں، گاڑی بھی دے دیتے ہیں، گاڑی کی چابی بھی تو ہی لے جا، معاف کر. اس کا مطلب یہ ہے جو کچھ دے رہا ہے وہ خوف کو دے رہا ہے، رضا اور رغبت سے نہیں دے رہا ہے. تو ہماری طبیعت میں کیا رکھا اللہ نے؟ لالچ. چونکہ ہم زمین سے پیدا ہوئے، اور یہ جو پانی ہے جس کے بغیر حیات نہیں، خدا کے قرآن نے کہا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ. ہم نے ہر چیز کو پانی سے بنایا. اگر پانی نہ ہو تو کائنات زندہ نہیں رہتی. زمین میں پانی نہ ہو تو پھٹ جاتی ہے، درخت سوکھ جاتے ہیں. جب انسان کھڑا کھڑا گر جاتا ہے، جا کے چیک اپ ہوتا ہے تو ڈاکٹر کہتا ہے اس میں تو پانی ہی نہیں ہے. اس کا مطلب زندگی کاہے سے قائم ہے؟ پانی سے. لیکن پانی کی خاصیت کیا ہے معلوم؟ جیسے ہی آپ ٹنکی کھولو یا گلاس سے گراؤ یا بوتل سے گراؤ، وہ دوسرے پہ حملہ کرتا ہے، بھاگتا ہے نا دوسرے کی طرف، یا ایک جگہ ٹھہر جاتا ہے، بھاگتا ہے، حملہ کرتا ہے. تو جب پانی کی خاصیت ہے حملہ کرنا تو ہم بھی کیا کرتے ہیں؟ کسی کی عزت پہ حملہ کرتے ہیں، کسی کے رتبے پہ حملہ کرتے ہیں، ہے جی. وہ ایک آپ نے موبائلوں میں بہت چلی کہ نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز پیچھے اس امام کے. تو ایک نے اس کا مطلب بیان کیا، پیچھے اس امام کا مطلب یہ امام کہاں جاتا ہے، کیا کماتا ہے، کتنا کھاتا ہے، کہاں اس کی دوستی ہے، اس کی جائیداد بینک بیلنس کتنا ہے، اس کے پیچھے، یعنی اس کے پیچھے پڑنا ہے مجھے. اور بہت سے ہوتے ہیں لوگ اس مزاج کے. جو میں غلط کہہ رہا ہوں؟ ہاں. تو کہا تو یہ تھا کہ نیت کرتا ہوں 3 رکعت نماز پیچھے اس امام کے، یعنی یہ قبلہ ہے میرا. لیکن مطلب اس کا کیا لے لیا؟ غلط لے لیا. تو ہم بھی دوسروں کی عزت آبرو پہ کیا کرتے رہتے ہیں؟ حملہ کرتے رہتے ہیں، اور بغیر تحقیق کے دوسروں کو ہم ذلیل کرتے رہتے ہیں. کیا چیزیں ہو گئی؟ دیکھو تم بولو گے تو بولوں گا میں. ہاں، میں گنگی تقریر نہیں کرتا کہ میں ہی بولتا رہوں. کیا چیزیں ہو گئی بھائی؟ تیسری چیز ہے آگ. آگ کی خاصیت ہے تکبر. جیسے ہی آپ ماچس جلائیں گے نیچے کو جائے گی، اوپر کو اوپر کو جائے گی. یہ تکبر ہے. تو ہمارے اندر آگ بھی ہے. اگر آگ نہ رہے تو یہاں تلوے پہ ہاتھ لگا کے دیکھتے ہیں، مولوی صاحب ہیں، چلے گئے اللہ پور. اگر ٹھنڈا ہے تو ہو نا جی، چلے گئے. اور اگر حرارت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی معاملہ زندہ ہے، باقی اللہ پورا بھی گئے نہیں. ٹھیک. تو آگ کی خاصیت کیا ہے؟ تکبر، بڑائی. اور آگ ہمارے اندر ہے. کیا چیزیں ہو گئی؟ اور چوتھی چیز ہے ہوا. ہوا ہے خود پسندی. جب چلتی ہے تو میرے سامنے کوئی نہیں. یہی ہماری خاصیت ہے. جب ذرا سے 2 پیسے آ جائے نا تو پھر مسلمان کو مسلمانوں کے محلے سے بدبو آنے لگتی ہے. ارے یار یہاں تو بہت گندے لوگ رہتے ہیں. پھر یہ اپنی قوم کو کہتا ہے یہ ذرا پڑھا لکھا تھا، پین وین لگا لی ذرا صحیح سے، اور پھر یوں کہتا ہے نہیں ارے یار یہاں تو بہت گندی کمیونٹی رہتی ہے. ہاں تو نیا بادشاہ پیدا ہوا تھا نا، سمجھ رہے ہیں؟ اب وہاں جا کے رہے گا ان میں، ہندوؤں میں، جہاں تیرا ایمان و عقیدے کا بھی سودا ہو جائے گا، تہذیب کا بھی سودا ہو جائے گا، ننگا ہو جائے گا سماج میں. میں آج آپ کو ایسا راز سمجھاؤں گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے. شاید یہ چار باتیں آپ نے پہلی مرتبہ سنی ہوں گی. پہلی مرتبہ سنی ہے نا؟ ہاں. 4 چیزوں سے کائنات بنی. 4 چیزوں کی خاصیت اگر دیکھا جائے، ایک کی خاصیت لالچ، ایک کی خاصیت تکبر،
ایک کی خاصیت دوسرے پہ حملہ کرنا، اور ایک کی خاصیت اپنے آپ ہی کو سب کچھ سمجھنا۔ بھائی جے پور والوں، یہ بہت ہی علم و دانش کا شہر ہے، تہذیب یافتہ پڑھے لکھے لوگوں کا شہر ہے، اور دنیا کی محبتوں کا، عقیدتوں کا پیرٹن اور مسافر ساری دنیا کے زائر یہاں آتے ہیں۔ آپ کے اندر ایک مقناطیس ہے، کشش ہے۔ مجھے ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ بتاؤ کہ جس آدمی کے اندر یہ چار باتیں ہوں، لالچ ہو، تکبر ہو، دوسرے پہ حملہ ہو، اور اپنے آپ ہی کو سب کچھ سمجھتا ہو، وہ سماج انسانوں کا ہوگا یا جانوروں کا ہوگا؟ جانوروں کا ہوگا نا، گندا ہوگا نا۔ اس میں کوئی انسان نہ کسی کے آبرو محفوظ رہ سکتی ہے، نہ کسی کا جان محفوظ رہ سکتا ہے، نہ کسی کا مال محفوظ رہ سکتا ہے۔ بس اسی سوال کا جواب سمجھانے کے لیے میں آپ کے درمیان حاضر ہوا ہوں۔ جب ہم ان چار باتوں سے پیدا ہوئے اور ساری کائنات ان چار چیزوں سے چل رہی ہے، اور ان چار چیزوں کی خاصیت بری ہے، تو اب ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان چیزوں کو نکال دیا جائے؟ تو اگر نکال دیا جائے تو میاں مٹھو نہیں بچیں گے، بچیں گے؟ بھائی اگر سانس نہ آئے تو تھوڑی دیر بعد پتہ چلے گا حاجی صاحب گئے، مولوی صاحب گئے، اور اگر مٹی نکال دی جائے تو پھر بھی نہیں بچے گا نیتا جی، بچے گا؟ اور اگر آگ نکال دی جائے یعنی ہو گیا کام کس سے ختم۔ حل کیا ہے اس بات کا کہ کائنات میں یہ چار چیزیں رہیں اور ان کی غلط تاثیر بھی نہ رہے؟ بس یہ سوال کا جواب دینا ہے۔ اور اگر آج آپ نے یہ بات سمجھ لی تو کشمیر یونیورسٹی کا جو وائس چانسلر تھا دہریہ قسم کا، جب میرا کشمیر کا سفر ہوا تو اس کی ایک عادت ہے، علماء کا احترام بہت کرتا ہے۔ ایئرپورٹ انہوں نے گاڑی بھیجی اور اپنے نمائندے سے بلایا اور کھڑا ہو کر پھول وول مالا، تو جیسے ہی ہم اس کے بنگلے پہ پہنچے تو وہ ایسے بیٹھا جیسے طالب علم بیٹھتا ہے، عالموں کی بڑی قدر کرتا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا حضرت نماز، روزہ، حج، عبادت کیوں؟ کیا ضرورت ہے اس کی اللہ کو؟ ایسا سوال کیا بیٹھتے ہی، ناشتہ بعد میں پہلے سوال۔ تو میں نے جب اس کو یہ حقیقت سمجھائی تو رو کے اس نے یوں کہا، اوہو آج پتہ چلا کہ نماز کیوں پڑھی جاتی ہے، آج پتہ چلا کہ عبادت کیوں کرنی چاہیے۔ اس لیے میں نے ان سے کہا، میں نے کہا پروفیسر صاحب عبادت اس لیے کرنی چاہیے چونکہ اس کائنات کا بادشاہ مسلمان ہے۔ اس کائنات کا بادشاہ کون ہے؟ اور آگے بڑھ کر حضرت جی مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ جو دعوت و تبلیغ کے دوسرے نمبر کے حضرت تھے، حضرت شاہ الیاس کے صاحبزادے، جنہوں نے ساری دنیا میں اللہ کے دین کو پہنچایا۔ حضرت جی مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، مسلمانوں اس کائنات کو چلانے کی چابی اللہ نے ایمان والوں کو عطا فرمائی ہے۔ تو اب یہ بات کیسے سمجھ میں آئے گی کہ اس کائنات کو چلانے کی چابی آپ کے پاس ہے؟ میں بتاؤں گا آپ کو کیسے آپ کے پاس ہے۔ تو چار خاصیتیں ہیں، چار چیزوں سے ہم بنے ہیں، نکال ان کو سکتے نہیں، نہ پانی نکال سکتے، نہ ہوا، نہ آگ، اور اگر آگ نکل گئی تو پھر یہ پگڑی ہلے گی نہیں۔ سمجھ رہے بھائی؟ نہ مولوی صاحب ایک لفظ بول سکتے، بھائی یہ چار چیز ہی تو چلا رہی ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ یہ چار چیز باقی رہے اور ان کی تاثیر ہمارے اندر پیدا نہ ہو، بس یہ۔ تو آؤ سمجھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم کو بنایا کئی چیزوں سے؟ چار چیزوں سے۔ ان کی خاصیت بری ہے، وہ کیا ہے؟ وہ بھی چار ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے ہمیں جو اعمال دیے ہیں، جو فرائض دیے ہیں،
وہ کیا ہے؟ 4 ہے نا، نماز، روزہ، حج اور زکات۔ بس یہاں سے بات سمجھیے کہ چاروں چیزوں میں سے کوئی چیز بھی کائنات میں فساد برپا نہ کرے، پورا نظام کنٹرول میں رہے اور ہم بنے رہے، اور یہ چاروں چیزیں ہمارے اندر بھی رہے، لیکن اپنا سائیڈ ایفیکٹ نہ ڈالیں۔ گولیوں پہ لکھا ہوتا ہے نا کہ اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، تو آدمی اسے کھا لیتا ہے، لیکن ان کا تو سائیڈ ایفیکٹ ہے۔ ایک کا سائیڈ ایفیکٹ لالچ ہے، ایک کا سائیڈ ایفیکٹ تکبر ہے، ایک کا سائیڈ ایفیکٹ بڑائی ہے، ایک کا سائیڈ ایفیکٹ جو ہے دوسرے پہ حملہ ہے۔ اب اس طرح کے لوگ اگر سماج میں باقی رہیں گے تو وہ سماج اللہ کی رحمت والا سماج نہیں ہوگا۔ تو چلو آپ تو بولو۔ ٹھیک ہے جی، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں 4 اعمال سے نوازا، اور وہ 4 اعمال ہیں نماز، روزہ، حج، زکات۔ جب آدمی نماز کی نیت باندھتا ہے تو اگر آگے رکشہ والا کھڑا ہے، مزدور کھڑا ہے، اور سماج کا انتہائی غریب ترین آدمی کھڑا ہے، اور پیچھے ارب پتی ہے، شیخ صاحب ہیں، مولوی صاحب ہیں، مفتی صاحب ہیں، جب وہ سجدہ کرتا ہے تو اس بڑے آدمی کا سجدہ آگے کھڑے ہونے والے آدمی کے کہاں ہوتا ہے؟ پیروں میں ہوتا ہے۔ جہاں اس کے پیر ختم ہوتے ہیں وہاں ایمان والا کیا کرتا ہے؟ سجدہ کرتا ہے۔ خدا کی قسم ذرا اس کا تصور کیجئے، اگر ملک کا راشٹرپتی بھی جو ہے سجدہ کر رہا ہو اور آگے عام آدمی کھڑے ہوں تو اس کا تکبر ختم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ وہی تکبر ختم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہے جی، ہمارے ملک کے جو راشٹرپتی تھے APJ عبدالکلام، وہ میں ان کے ساتھ پروگراموں میں پٹنہ رہا 2 جگہ۔ کیا اللہ نے اس بندے کو علم دیا تھا، یعنی وہ راشٹرپتی تھا، پینٹ پتلون پہننے والا آدمی تھا، لیکن چونکہ مدرسوں میں پڑھا تھا تو اشرف صاحب انہوں نے جو الحمد شریف کی تفسیر بیان کی، وہاں ایسے تھے کم سے کم 200 عالم، بڑے بڑے جید الاستعداد عالم پٹنہ، اور وہاں کے مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر ودر سب، اور جو تفسیر بیان کی الحمد شریف کی، خدا کی قسم میں عالم ہونے کے باوجود کہتا ہوں ایسی معلومات زندگی میں پہلی مرتبہ سنی۔ اتنا بڑا انسان تھا وہ علم والا، لیکن جب وہ جاتے تھے فتح پوری میں تو جہاں جگہ ملتی تھی، حالانکہ ان کے پروٹوکول کے حساب سے ان کی قالین آگے بچھائی جاتی تھی، لیکن ہمیشہ وہ نماز پیچھے پڑھتے تھے، اور وہ یوں کہتے تھے کہ نماز ہی تو ہے جو اقتدار کی بڑائی کو ختم کرتی ہے، بے شک، جو دولت کی بڑائی کو ختم کرتی ہے، جو رتبے کی بڑائی کو ختم کرتی ہے، اور جو تکبر کا خاتمہ کر دیتی ہے، وہ کون ہے؟ نماز ہے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ کی خاصیت کیا ہے؟ تکبر ہے، لیکن وہ تکبر ختم ہو جائے اور آگ باقی رہے، حرارت باقی رہے، اور کیا ختم ہو جائے؟ تکبر ختم ہو جائے۔ اس کے ضروری ہے کہ ہر ایمان والا تکبیر اولیٰ کے ساتھ اللہ کی عبادت کا اہتمام کرے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اور دوسرے جو پانی دوسرے پہ حملہ کرتا ہے وہ خاصیت ہماری بھی ہے، تو اللہ نے اس کو ختم کرنے کے لیے روزے کا نظام عطا فرمایا۔ اس کا نظام؟ روزہ۔ جب شام تک روزہ رکھ کر آتے اندر سے قل واللہ پڑھتی ہے، پڑھتے ہیں نا سامنے، بس پھر تو یہ سوچتا ہے کسی طرح یہ بنگالی مؤذن کہہ دے اور ٹائم ہو گیا ہے، شاید 10 منٹ پہلے ہی کہہ دے، انتظار کرتا ہے نہیں، لیکن اس کے باوجود پھر جو ہے آدمی اپنا ہاتھ اس کی طرف کو نہیں بڑھاتا ہے، حالانکہ اپنا آپ خرید کے لایا ہے، اپنے پیسے سے لایا ہے، بیگم نے تیار کیا ہے بڑے چاؤ سے، بڑے پیار سے، لیکن پھر بھی بیچارہ انتظار کر رہا ہے اور مالک کی طرف دیکھ رہا ہے۔ اور مسلمان کو دہشت گرد کہنے والے مردودوں، جو مسلمان اپنی ہاتھ کی کمائی ہوئی دولت پر، کھانے پر اپنے رب کے بغیر ہاتھ نہ چلاتا ہو، وہ کسی کی جان لینے کے لیے ہاتھ کیسے چلا سکتا ہے؟ بے شک، بے شک، بے شک۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کے ذریعے سے وہ جو پانی کی خاصیت تھی حملہ کرنے کی، اس کو کیا کیا؟ ختم کیا۔
اور یہ جو مٹی کی خاصیت ہے ہمارے اندر لالچ، اس لالچ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ صدقات کے نظام سے کیا کیا؟ دور کیا، اور یوں کہا کہ جب تم اپنے کمائے ہوئے مال سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اور دو گے تو پھر یہ تمہاری مٹی تو باقی رہے گی، لیکن ہم لالچ کو کیا کر دیں گے؟ ختم کر دیں گے۔ آج آپ کو فلسفہ سمجھ میں آئے گا اسلام کا کہ اسلام کیا چیز ہے، اور اسلام مذہب نے جو ہمیں نماز روزہ حج زکوٰۃ دیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے، اور اس ساری کائنات کو چلانے کے لیے ان 4 اعمال کی کتنی اہمیت اور کتنی بھومکا ہے۔ کیا چیزیں ہو گئی بھائی؟ 3 چیزیں۔ اور لاسٹ چیز کیا بچی؟ ہوا۔ ہوا کہتی نا عجب خود پسندی، میرے جیسا کوئی نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا عجب ختم کرنے کے لیے حج بیت اللہ عطا فرمایا۔ کیا عطا فرمایا؟ حج بیت اللہ۔ اگر وقت کا بادشاہ خدا کے گھر میں جا رہا ہے تو وہ بھی کیا لباس میں جائے گا؟ 2 لباس میں، ایک چادر اوپر اور ایک چادر نیچے، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ چاہے ہمارے مودی جی کی طرح وہ 10 لاکھ روپے کا جوڑا پہنتا ہو، چاہے 20 لاکھ روپے کا پہنتا ہو، یہ قلم 10 لاکھ روپے کا لگاتا ہو، لیکن جب اللہ کے دربار میں جائے گا تو ایک رکشہ چلانے والا بھی 2 ہی چادر پہنے گا، اور وقت کا بادشاہ بھی 2 ہی چادر پہنے گا۔ تو جب وہاں پہنچے گا تو وہاں اس کی انا ٹوٹ جائے گی اور بڑائی ٹوٹ جائے گی، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم چون ڈنگرے نے، میرے جیسا کوئی ڈنگر ہی نہیں ہے، تو سمجھ رہے ہیں آپ، یہ کیفیت وہاں ختم ہو جائے گی۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ دنیا میں جو فساد آتا ہے، بربادی آتی ہے، وہی 4 راستوں سے آتی ہے۔ کیا راستوں سے آتی ہے؟ 4 راستوں سے۔ یہ جو زمین ہم بیٹھے ہیں نا، کبھی اس کے راستے سے آتی ہے۔ کیسے؟ زلزلہ آ گیا، کیا آ گیا؟ زلزلہ آ گیا، کھڑی مکان اور بلڈنگیں جو ہے کہاں چلی گئی؟ اندر چلی گئی۔ یہ ہم نے منظر دیکھا گجرات میں جو زلزلہ آیا تھا، کچھ بھوج میں، یاد ہو آپ کو، تو وہاں سوناروں کی بستیاں تھیں۔ تو جب ہم وہاں ریلیف لے کر کے گئے جمعیت سے اور تو ایک آدمی کو میں نے دیکھا کہ وہ یوں مار رہا تھا، یعنی ہاتھ تھا سڑک کی طرف کو اور منہ ادھر کو، کعبے کی طرف کو نہیں، مطلب ادھر کو کر کے آدمی دیکھے۔ تو میں نے سب سے پہلے اسی کی کولی بھری، میں نے کہا یہ ٹوٹا ہوا دل ہے۔ میں نے اس سے معلوم کیا، میں نے کہا آپ کا نام؟ تو وہ شرما تھا، لالا۔ ہوئے ہوئے، اس نے جو داستان سنائی، کہا گرو جی میں لندن سے آیا ہوں، میرے پاس اس پاسپورٹ کے علاوہ میرے گھر میں 3 بیٹیاں تھیں، 6 گاڑیاں تھیں، بہویں تھیں، پورا کا پورا مکان چوں کا توں اندر چلا۔ اس وقت روئے زمین پر میرا نہ کوئی بینک بیلنس کا کاغذ، نہ پراپرٹی کا کاغذ، میں اکیلا تنہا کھڑا ہوں، کوئی نہیں ہے میرے ساتھ، میری بیوی، بچے، بہو، بیٹیاں، کاریں، مال دولت سب زمین کے اندر تھے۔ اور جب کچھ بوجھ پر ہم گھومتے تھے تو اندر سے آہ آہ کی آوازیں آتی تھی۔ تو فساد جو دنیا میں آتا ہے وہ کاہے کی نسبت سے آتا ہے؟ زمین کی نسبت سے، نمبر 1۔ نمبر 2، زمین میں فساد آتا ہے پانی کی نسبت سے۔ سیلاب آ جاتا ہے نا، ساری بستی کو اور سارے اس کو لٹا دیتا ہے۔ کاریں اور جہاز، ابھی کہاں آیا تھا؟ مکے میں، جدہ میں آیا تھا نا فساد، وہ سیلاب، تو جہاز جو ہے نا، جہاز ایسے گھوم رہے تھے جیسے وہ کاغذ کے جہاز ہوتے ہیں نا، ایسے پانی پہ گھوم رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں فساد کہاں سے آتا ہے؟ پانی، یعنی پانی اندر لمٹ رہے، پانی انڈر لمٹ رہے تو فائدہ مند ہے، اور لمٹ سے جب باہر ہوگا تو بربادی لائے گا۔ مٹی انڈر لمٹ رہے تو فائدہ دے گی، اور باہر ہوگی تو زلزلے کی شکل میں برباد کر دے گی۔ کیا چیزیں ہو گئی؟ تیسری چیز ہوا ہے۔ جب تک آپ جیسی پرفیدہ مقام اس وقت میں پیاری پیاری ہوا چل رہی ہے تو کتنا اچھا لگ رہا ہے، اور جب یہ جھاڑ جھنکاڑ طوفان آتے ہیں تو بلڈنگوں کو ہلا کر برباد کر دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈر لمٹ ہوا کا چلنا انسانوں کے لیے نفع بخش ہے، اور جب وہ اپنی لمٹ سے باہر چلتی ہیں تو بربادیوں کی خبر لاتی ہیں۔ کیا چیزیں ہو گئی؟ 3۔ کیا رہ گیا؟ آگ۔ آگ لگ جائے ہے جی تو کیا چھوڑتی ہے؟ ابھی لاس اینجلس میں آپ دیکھیے، لاکھوں انسان کھلے آسمان کے نیچے سو رہے ہیں،
سارے کروڑوں اربوں اربوں ڈالر کے جو ان کے مالکانات محلات تھے وہ سب برباد ہو گئے آگ کی وجہ سے۔ مسلمانوں، اس دعوت کی حقیقت سمجھانا چاہتا ہوں، خدا کی قسم اس کو رسمی مت لینا، گشت کرنا، تعلیم کرنا، گھر کی تعلیم، مسجد کی تعلیم ہے جی، اور اللہ کے راستے میں نکلنا، کیا کام ہو گئے؟ چار ہی چیزوں سے فساد آتا ہے، ان کو سنوارنے سجانے اور ان چاروں چیزوں کو کنٹرول میں رکھنے کی چابی کتنی ہے؟ چار ہے۔ اب پتہ چلا نا کہ مسلمان اس کائنات کا کیا ہے؟ بادشاہ ہے۔ کہنا بہت آسان ہے لیکن ثابت کرنا بہت مشکل ہے۔ ملک کا، کائنات کا بادشاہ اور شہزادہ مسلمان ہے، داعی دین ہے، عالم دین ہے، ایمان والا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان والے کے ہاتھ میں جو چابی ہے، یعنی نماز کی پابندی، روزے کا اہتمام، صدقے کا اہتمام، زکوٰۃ کا، حج بیت اللہ کا اہتمام اور ان سب چیزوں کا اہتمام، یہ وہ چابی ہے جو مٹی کو زلزلے سے بچائے گی، جو پانی کو سیلاب سے بچائے گی، جو آگ لگنے سے کنٹرول میں کرے گی، اور جو ہوا کو جھاڑ جھنکاڑ طوفانوں میں کیا کر لے گی؟ بچائے گی۔ جب ان چار اعمال کا آدمی اور امت اہتمام کرے گی تو پھر نظام کائنات انڈر بیلنس چلے گا۔ کیسا چلے گا؟ انڈر بیلنس چلے گا۔ تو ریموٹ، وہ ہم اے میں جاتے ہیں نا، اس میں ٹرین میں، تو وہاں دو آدمی میکینک متعین ہوتے ہیں، ان کی کیا ذمہ داری ہے کہ رات کو اگر کولنگ زیادہ ہو رہی ہے تو اس کو نارمل کرنا، کم ہو رہی ہے تو اس کو بڑھانا۔ تو گویا کہ اس سسٹم کو، یعنی مٹی، پانی، آگ، ہوا، ان ساری چیزوں کو کنٹرول کرنے کا میکینک اور انجینئر کون ہے؟ مسلمان ہے۔ اگر یہ اپنے اعمال کا پابند ہوگا اور صدق دل سے خدا کے حضور میں ہے جی اپنی بندگی کو پیش کر رہا ہوگا تو خدا پاک کی قسم نہ دنیا میں زلزلے آئیں گے، نہ سیلاب آئے گا، نہ بربادیاں ہوں گی۔ ورنہ تو تاریخ نے دیکھا، قرآن پاک نے کہا الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ واما ثمود فاہلکوا بریح صرصر عاتیہ۔ قوم سمود اور قوم عاد کا تذکرہ قرآن کر رہا ہے۔ اور کون ہے قوم عاد اور قوم سمود معلوم؟ تم جتنے یہاں پہلوان بیٹھے ہو نا، تم اب سمجھتے ہو کہ ہم جے پور کے پہلوان ہیں۔ ایسی تھی قوم عاد اور قوم سمود، تم جیسے پہلوان اس کے یہاں تک آؤ گے۔ کہاں تک؟ صرف یہاں تک۔ میں قوم سمود اور قوم عاد کی بستیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں، مقام تیہ میں جو فلسطین اور مصر کے بیچ میں ہے۔ جب 11 ملکوں کے دورے پر گیا تو اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا جس کی گواہی عظمت کے قرآن نے دی ہے۔ اور قوم عاد یوں کہا کرتی تھی من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور دنیا میں کون ہو سکتا ہے۔ 20 ہاتھ کے اس کے سینے تھے۔ کتنے ہاتھ کے؟ 20 ہاتھ کے، اور 60 ہاتھ کا اس کا کیا تھا؟ قد تھا۔ اے جی، اور طاقت اور قوت کا یہ حال تھا کہ اس کے جو ناخن ہیں اس قوم کے، وہ ناخنوں سے یہ جو تم جے پور کا فن ہے پتھر اور سنگ تراشی، یہ سنگ کو بھگوان بھی بنا دیتے ہیں، مورتی بھی بنا دیتے ہیں، ایسا تراشتے ہیں۔ تو ان کو تراشنے کے لیے آلات اور اوزار کی ضرورت نہیں تھی۔ قرآن پاک نے کہا وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، کہ وہ پہاڑوں میں اپنے ناخنوں سے کیا بناتے تھے؟ مکان بناتے تھے۔ 2-3 مکانات میں گھسا تو وہ چھت نہیں، پہاڑوں کے اندر گھسے، کاٹتے 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 تو ایسا بھوت بنگلہ تھا وہ کہ ہم ایک دم بھاگ گئے، چونکہ اس کے بعد تو اس میں کوئی گیا ہی نہیں۔ تو پہاڑ ہے کہ آدمی دیکھے تو ٹوپی گر جائے۔ ان پہاڑوں میں ان کے مکانات آج بھی موجود ہیں۔ مقام علیہ میں آپ جائیے، اللہ آپ کو توفیق دے، تو اس مقامات پر دیکھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے مجرموں کا اور اللہ کے باغیوں کا انجام اس دنیا میں کیا ہوا ہے۔ اس لیے وہی لوگ زندہ ہیں کہ جن لوگوں نے اس دنیا میں طاعت کا مظاہرہ کیا، بندگی کے شعور کے ساتھ اور بندگی کے احساس کے ساتھ رہے۔ اس لیے میں نے آج آپ کو چند منٹ میں وہ فلسفہ سمجھایا ہے کہ جو فلسفہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس کائنات کی چابی اللہ نے کس کے ہاتھ میں دی ہے؟ ایمان والے کے ہاتھ میں دی۔ ارے بھائی، مسلمان ہونے پہ فخر ہے کہ نہیں؟ ایمان والا ہونے پہ فخر ہے کہ نہیں؟ اللہ نے ہمیں دین کی محنت سے جوڑا،
اور دین کی محنت کا نمائندہ بنایا اور دین کی محنت کا داعی بنایا، اس پر ہم خدا کی قسم جتنا فخر کریں اتنا کم ہے، اس لیے کہ ہم ہی بادشاہ ہیں۔ اگر ہم غفلت برتیں گے تو فساد آئے گا، اور اگر ہم ہوشیاری اور مستعدی کے ساتھ اعمال کا اہتمام کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں بہاریں زندہ کر دیں گے۔ تو وہ جو قوم عاد اور قوم سمود تھی جس کے اتنے چوڑے چوڑے سینے تھے، معلوم ہے کیسے ہلاک کیا اللہ نے؟ 7 رات تک، کہہ رات تک 7 رات تک ہوائیں چلی، اور ہوائیں ایسی تھی کہ جب وہ ہوا چلتی تھی تو آری کی طرح، جیسے آج مشینیں آ رہی ہے نا لکڑی کو کاٹنے والی، آری کی طرح، اور خدا کے قرآن نے کیا تعبیر فرمائی، کأنہم اعجاز نخل خاویہ، وہ ایسے پڑے ہوئے تھے صبح کو جیسے کہ یہ لمبے لپٹے کے جو درخت ہوتے ہیں وہ ٹوٹ ٹوٹ کے نیچے گر گئے۔ تو کیا مقابلہ کر سکتا ہے کوئی اللہ کی قدرت کا؟ اس لیے بھائیوں بس اس مختصر سی بات کو سمجھو، کیونکہ جب دیگ آ جائے نا کسی پروگرام میں تو پھر آدمی کی توجہ دیگ کی طرف لگ جاتی ہے، پھر وہ مولوی صاحب چاہے دیوبند سے آیا ہو چاہے مکے سے آیا ہو، پھر زیادہ دیر اس کی بات ہضم نہیں ہوتی۔ اس لیے میں جو سمجھانا تھا مجھے کہ وہی ہے نہیں، دیگ آ گئی نا، بہت اچھا جی، بے شک بے شک، اب زیادہ دیر مناسب نہیں ہے نہیں تو، اور بھائی دیکھو ٹائم بھی ہو رہا ہے ماشاءاللہ، تو بس میں تو آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو میں نے آپ کو بات سمجھائی وہ سمجھ میں آئی یا نہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ۔ تو اعمال کا اہتمام کریں گے، اللہ کی دی ہوئی زندگی کو خدا کے دین کی محنت کے لیے لگائیں گے، اللہ کے دین کے بندوں، اللہ کے دین کو اس کے بندوں تک پہنچانے کے لیے قربانیاں دینا، یہ ہمارے لیے باعث فخر ہوگا، اس لیے کہ اس کائنات کو چلانے کی چابی کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ اور کبھی تم جا کے باہر یوں کہہ دو کہ مولوی صاحب آئے تھے دیوبند سے، معین صاحب کے استاد، انہوں نے یہ کہا تھا کائنات کی چابی اللہ، وہ ان مسلمانوں کے ہاتھ میں، یار اب تک تم کہتے آئے تھے کہ کائنات کی چابی کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے۔ یہ دیوبند کے مولوی صاحب نئی بات بتا رہے، بھائی یار جب استاد ایسے تو چلا کیسا ہوگا؟ اس لیے میری بات کو اگر نقل کرو تو سمجھا کے نقل کرنا۔ کیسے نقل کرنا؟ سمجھا کے۔ میں نے بتایا آپ کو کہ دنیا میں کائنات میں 4 چیزیں، 4 ان کی بری عادتیں، ان بری عادتوں کو ختم کرنے کی چابی اللہ نے کس کو دی؟ مسلمان کو دی۔ اگر ہم اعمال کی پابندی کریں گے تو انشاءاللہ یہ 4 بری عادتیں ختم ہو جائیں گی، پھر پانی بھی رہے گا، مٹی بھی رہے گی، ہوا بھی رہے گا، لیکن انڈر لمٹ چلے گا۔ کیسا چلے گا؟ انڈر لمٹ چلے گا۔ تو خلاصہ کیا نکلا کہ ہماری بستیوں میں اعمال دعوت زندہ ہوں گے، فرائض زندہ ہوں گے، واجبات زندہ ہوں گے، تو نظام کائنات انڈر بیلنس چلتا رہے گا۔ اور ایک اللہ والے کی ایک بات اخیر میں نقل کر دوں، جب میں اس دن رات کو آیا، اس دن کا ایسا لگ رہا ہے جیسے میں 1 مہینے سے آیا ہوں، کل ہی آئے تھے نا، ہاں، لیکن آپ کی محبت نے واقعی 2 دن، حالانکہ مجھے ہوئے میں تو 10 دن کے لیے 20 دن کے لیے جاتا ہوں باہر دوسرے اسٹیٹ میں بھی ملکوں میں بھی، لیکن آپ کے درمیان 2 دن ایسا لگ رہا ہے جیسے مہینہ بھر ہو گیا ہو، اس لیے کہ یہ آپ کا اکرام اور احترام محبت ہے۔ تو میں جس دن آیا صبح کو، اس دن یہاں بیان میں نے کہا تھا، حضرت جی مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اس جملے کو دل پہ لکھ لینا، اے ایمان والو، اللہ کی ایسی تسبیح بیان کرو اور اعمال کی ایسی پابندی کرو اور اللہ کے راستے کی ایسی محنت کرو کہ آنے والی قیامت کو ہزاروں سال پیچھے دھکیل دو۔ ہزاروں سال پیچھے دھکیل دو۔ یہ کیوں کہا آپ نے؟ اس کی بھی تشریح کروں گا، آپ کبھی ان پہ الزام لگانے لگو کہ یہ تبلیغ کے آدمی ایسے ہی ہیں، ایسے نہیں ہے۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات اس لیے فرمائی، ہائے ہائے کیا پیاری بات ہے، یوں فرمایا کہ جب تم بیٹھ کر تسبیح پڑھو گے، جب تم اللہ کے بندوں کی ہدایت کے لیے ان کی تھوڑیوں میں ہاتھ ڈال کر محنت کرو گے، جب نماز کی پابندی کرو گے، جب سنسار سوتا ہوا ہو اور تم بیٹھ کر اللہ کا ذکر اور اس کی یاد کرو گے، ہائے ہائے، تو حدیث شریف میں ہے، لا تقام الساعہ حتی یقال فی الارض اللہ 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 اللہ، قیامت قائم نہیں ہو سکتی اس وقت تک جب تک روئے زمین پر اتنا بڑا مجمع نہیں، ایک آدمی بھی اگر اللہ اللہ کہہ رہا ہوگا تو نظام کائنات چلتا رہے گا۔
تو اب آپ اندازہ لگاؤ جب جھنجھنوں کا اجتماع ہوگا، جھنجھنو اچھا ہاں، تو ہمیں وہاں سے جھنجھنا لینا ہے. کیا لینا ہے؟ دین کا جھنجھنا. دین کا جھنجھنا جب یوں کرتے ہیں نا تو کیا ہوتا ہے؟ آواز ہوتی ہے نا. تو جھنجھنوں کے اجتماع میں جا کر ہمیں کیا بننا ہے؟ جھنجھنا. کائیں کا جھنجھنا؟ دین کا. پھر ہم جہاں بیٹھے وہاں دین کا چرچا، جہاں جس گلی میں جائیں دین کی دعوت ہے جی. کہیں گشت ہو رہا ہے، کہیں تعلیم ہو رہی، کہیں گھر کی تعلیم ہو رہی، کہیں مسجد کی تعلیم ہو رہی، تو جب ہم جھنجھنا بن جائیں گے یعنی ہماری زبان سے جہاں ہم بیٹھے وہاں اللہ کی توحید نکلے، نبی کی رسالت نکلے، آخرت کا یقین نکلے، تو جھنجھنا بنے گے کہ نہیں بنے گے؟ تو تیار ہے نا جھنجھنا بننے کے لیے؟ محنت کریں گے. کیا دن ہے یہ بھی؟ 15 دن ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ حضرات کے جمع ہونے کو بے حد قبول فرمائے. اور مجھے امید ہے کہ میں جس بات کو سمجھانے کے لیے بیٹھا تھا یقیناً بے پڑھے سے بے پڑھے لکھے کے بھی ذہن میں وہ بات آ گئی ہوگی کہ مجھے نماز پڑھنا کیوں ضروری ہے، مجھے حج کرنا کیوں ضروری ہے، مجھے زکوٰۃ دینا کیوں ضروری ہے، اور مجھے روزہ رکھنا کیوں ضروری ہے. اس لیے کہ اگر میں اس کائنات کو روشن دیکھنا چاہتا ہوں، چلتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں، اور سیاحوں سے اور ہواؤں سے اور آگ سے دیکھنا چاہتا ہوں محفوظ، تو مجھے اعمال کا پابند بننا چاہیے. حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا دور ہے، مدینہ پاک میں آگ لگی تو آپ نے اپنا جبہ نکالا، اور جبہ نکال کے جیسے کسی کو بھگاتا ہے نا آدمی، تو آگ پر مار رہے تھے اور یوں کہہ رہے تھے تجھے شرم نہیں آتی؟ ابھی تیرے نبی کے غلام یہاں موجود ہیں، تجھے کیسے آگ لگی ہے؟ تو وہ جبہ جب مار رہے تھے تو آگ مدینے سے باہر چلی گئی اور پوری بستی محفوظ ہو گئی. تو محدثین نے اس کی وجہ لکھی کہ جو جبہ، حالانکہ کپڑا آگ میں مارو تو کپڑا جلے گا کہ بچے گا؟ جلے گا. لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جبہ جب آگ میں لگ رہا تھا تو آگ کیا ہو رہی تھی؟ آگ رہی تھی. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو دیوبند کی پہلی بیچ کے عالم دین ہے، جنہوں نے 1800 کتابیں لکھی. کتنے؟ 1800. اور دین کو گویا کہ بالکل تر و تازہ کر دیا. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کپڑے سے آگ اس لیے بجھی کیونکہ جس سینے پہ وہ پڑا ہوا تھا اس سینے میں عشق الہی کی آگ لگی ہوئی. کس کی آگ لگی ہوئی تھی؟ عشق الہی کی. اور عشق الہی کی آگ کا مقابلہ دنیا کی آگ نہیں کر سکتی. اس لیے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ جو 15 تاریخ میں 14-15 تاریخ میں ہمارے اللہ کے نیک بندے بستیوں کی فکر کر کر کے جو وہاں جمع ہو رہے ہیں اور اپنے بستروں کو لے کر جمع ہو رہے ہیں، اللہ اس کو ہدایت کے عام ہونے کا ذریعہ بنا دے. اور جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا سورج کے نفع کو عام کیا ہے، ایسے اللہ دین و دعوت کے نفع کو عام فرما دے. اور ہمارا ہر ایمان والا بچہ بچی، بڑی چھوٹا، بڑا بزرگ، سب اللہ تبارک و تعالیٰ دین کی فضا سے مالا مال ہو جائے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً سینکڑوں آیات میں اللہ کے دین کو خدا کے بندوں تک پہنچانے کی ہماری ذمہ داری لگائی. اور آخری بات میں ختم کر رہا ہوں، جو تبلیغ کا کام کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی سنیں، اور بالخصوص وہ سنیں جو تبلیغ کا کام نہیں کرتے ہیں. دیکھو، تبلیغ کے کام کی نسبت سب سے پہلے خالق کائنات کی طرف ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی. میں اللہ ہوں، میرے علاوہ کسی کی پوجا نہ کرو، عبادت نہ کرو. تو سب سے پہلے داعی، سب سے پہلے دعوت دینے والے عبادت کی توحید کی کون ہے؟ اللہ کی ذات عالی. اس کے بعد اللہ کو اپنا یہ عمل اپنی ذات کو اتنا پسند آیا کہ اپنے محبوب کو کہا قل، اے محبوب یہ کہیے دنیا والوں میں، ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ، یہ میرا راستہ ہے، یعنی دعوت کا راستہ، میں اس کو بصیرت کے ساتھ اللہ کے بندوں کو اس کی طرف بلاتا ہوں. تو سب سے پہلے کون؟ اللہ. اس کے بعد خدا کا نبی. تو کیا وہ کام جس کو اللہ نے فرمایا ہو، جس کو نبی کی ذمہ داری دی گئی ہو اور سارے نبیوں کی ذمہ داری دی گئی ہو، ہم اگر اس کو کریں گے، اس کے ساتھ محبت کریں گے، اس کی محنت کریں گے، گھر گھر جا کر خوشامد کر کے اس کو کامیاب کریں گے، تو اللہ اور اس کے رسول سے ہماری نسبت ہوگی کہ نہیں ہوگی بھائی؟ ہے. اور جس کی نسبت اتنی بڑی ہستیوں سے ہو جائے، کیا وہ دنیا میں ذلیل ہوگا؟ ہاں. اس لیے دنیا میں مسلمانوں کی حکومت، خلافت کے واپس آنے کا واحد راستہ اللہ کے علم کی روشنی میں دعوت دین کا فریضہ انجام دینا. قرآن پاک کے 18ویں پارے نے کہا
كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. جو بندے یہ طے کر لیتے ہیں کہ میرے لیے سب سے پاکیزہ چیز اللہ کا دین ہے، تو ہم اللہ دنیا کی سلطنتوں کو، دنیا کی طاقت اور بادشاہت کو ان کے قدموں میں ڈال دیتے ہیں. اس لیے اعمال سے ٹوٹنا ذلت ہے اور اعمال سے جڑنا یہ عزت ہے. اعمال سے ٹوٹنا بے برکتی ہے اور اعمال سے جڑنا برکت ہے. اعمال سے ٹوٹنا یہ تنگی ہے اور اعمال سے جڑنا یہ خوشحالی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور یہ 4 اعمال کا جو فلسفہ اسلام نے ہمیں دیا اس کی حقیقت کو سمجھ کر اعمال کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے. اور بھائی کیا نظام ہے تشکیل کا؟ حاجی صاحب کیا نظام ہے؟ کئی